السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد صاحب ولا يفلح الصابر حيث أتى. تمام قسم کی تعریفات کے بریائیوں بڑھائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد آگین تعداد درود و سلام ہوں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. برادران اسلام، گزشتہ 2 خطبوں کے اندر جنات اور جادو کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھی گئی. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جنات اور جادو سے بچاؤ کے لیے جو حفاظتی تدابیر ہیں ان میں سے چند ایک آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گے. کچھ مسنون اور کچھ مجرب ہیں. جنات ہوں
یا جادو کرنے والے اور کروانے والے، یہ ہمارے ایسے دشمن ہیں کہ جنہیں ہم جانتے نہیں، ہمارے پاس رہنے والے، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے ساتھ کھانے پینے والے، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ہمسائے، ہمارے دوست، ہمارے قریبی، یہی لوگ ہوتے ہیں جو انسان سے حسد کرتے ہیں اور اس حسد کی وجہ سے وہ کسی جادوگر سے جادو کروا دیتے ہیں۔ تو یہ ایسے دشمن ہیں، جنات بھی، اور یہ ہمارے جو قریبی ہوتے ہیں وہ بھی۔ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ہماری آنکھوں سے اوجھل معاملات ہوتے ہیں۔ ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ چور انسان کے سامنے کھڑا ہو، ڈاکو انسان کے سامنے کھڑا ہو، لڑنے کے لیے کوئی ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں پتا ہوتا ہے یہ ہمارا دشمن ہے، لیکن یہ ایسے دشمن ہیں جنہیں ہم دیکھتے نہیں، کہاں سے حملہ کریں گے، کیسے حملہ کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ پھر ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ تو ان کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر انسان کا توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ توکل اور جتنا زیادہ وہ اللہ پر اعتماد اور اپنے عقیدے کو مضبوط رکھے گا، اتنا ہی وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی بی وانا معه، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق، اس کے عقیدے کے مطابق، جیسے وہ میرے بارے میں سوچتا ہے ویسا ہی وہ مجھ کو پاتا ہے۔ اگر وہ اپنا مددگار مجھے پاتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں، وہ مجھ پہ توکل کر کے دنیا کی بڑی بڑی سپر پاوروں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو میں اس کا دستے بازو بن کے اس کی مدد کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جتنا زیادہ انسان کا توکل ہوگا اتنا وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرے گا۔ دوسری چیز ہے دعا، جس کے ذریعے سے ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، جنات سے بھی اور جادو سے بھی، حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارتوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، اور وہ ہے دعا۔ دعا انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے، جیسے ابھی میں نے یہ حدیث پڑھی کہ انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی، مسلم کی یہ حدیث ہے کہ جب میرا بندہ مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے ویسا ہی وہ مجھ کو پاتا ہے۔ اور دعا کرنے سے انسان کو جب اللہ کا تقرب ملتا ہے، انسان اپنی مناجات، اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجات کو، اپنی مشکلات کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر نازل شدہ جو اس کی پریشانیاں ہیں، جو اس پر آئے ہوئے مصائب ہیں، ان کو ختم فرما دیتا ہے، یا ابھی جو اس پر آنے ہوتے ہیں اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے، ان مصائب سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم يا عباد الله بالدعاء، فرمایا اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑ لو، کیونکہ دعا نازل ہونے والے مصائب سے بھی انسان کو محفوظ کرتی ہے، اور جو پریشانیاں اور تکالیف آ جاتی ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو دعا کو لازم پکڑنا ہے۔ کیوں؟ دعا
امام حاکم مستدرک حاکم اس کو نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، یہ اس کا اسلحہ ہے۔ آج بھی جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، وہ دوسروں کو دبا کے رکھتا ہے۔ تو مومن کا ہتھیار، مومن کا اسلحہ دعا ہے۔ دنیا کی سپر پاور امریکہ ہے، تو دنیا اس سے کیوں ڈرتی ہے؟ کیونکہ اس کے پاس ایسے ہتھیار ہیں، ایسا اسلحہ ہے کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے اگر اٹیک کرتا ہے تو دنیا کے دوسرے کونے تک وہ تہس نہس کر سکتا ہے۔ لوگ اس لیے اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی جس کے پاس پاور ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، جن کے لوگ زیادہ مرد ہوتے ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس پاور ہے، اختیارات ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کا اتحاد مضبوط ہو، آپ کے پاس اسلحہ ہو، کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ ظاہری دشمن بھی اور باطنی دشمن بھی۔ باطنی دشمن انسان کا شیطان ہے، جنات ہیں، جن سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں تو دعا کے ذریعے کر سکتے ہیں، اذکار کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ جتنے زیادہ اذکار ہم پڑھیں گے، جتنی زیادہ ہم دعا اللہ کے حضور کریں گے، اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں ان شیاطین سے، ان جنات سے محفوظ فرمائے گا۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا يرد التقدیر الا الدعاء۔ لوگوں یاد رکھو، انسان کی جو تقدیر ہے، انسان کے جو مقدر میں اللہ نے فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا، اس کو یہ ملے گا، اس کو یہ نہیں ملے گا، اس کی تبدیلی کے لیے اللہ رب العالمین نے دعا رکھا کہ انسان اگر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس پہ آنے والی پریشانی اور مصائب کو ختم فرما دیتے ہیں، اور اس کے جو اوپر پریشانی آ چکی ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ذکر ہے، اذکار ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم شیاطین سے اور جنات سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام طبرانی اس کو طبرانی میں نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی عملا، جب کوئی آدمی عمل کرتا ہے انجا لہو من العذاب من ذکر اللہ، وہ عمل اللہ کے ذکر سے بڑا اس کو نجات، عذاب سے، پریشانیوں سے نجات دینے والا عمل نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا عمل جو اس کو اللہ کی طرف سے آنے والی پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، ان سے محفوظ کرنے والا ہے اور ان سے بچانے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی؟ آپ نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل عمل یہ ہے جو اس کو مصائب اور پریشانی اور عذابات سے بچانے والا ہے، مشکلات سے بچانے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے، وہاں اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، اپنا خون رب کے سامنے پیش کر دیتا ہے، یہ عمل اس کو اللہ کے عذاب سے اور مشکلات سے اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نہیں تو سب سے بڑا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جو اس کو پریشانیوں سے، مصائب سے اور مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیتا ہے، اپنے دوستوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے تو شیاطین اللہ اس کے دوست بنا دیتا ہے، وہ اس کے دستے بازو بن جاتے ہیں، شیاطین اس کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بھی، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اپنے بندے کو ملتا ہوں، وانا معه اذا ذکرنی۔ پیچھے جو حدیث پڑھی تھی اس
اس حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ ذکرنی کے لفظ ہیں کہ جب میرا بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جو بندہ روگردانی کرتا ہے، اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس بندے نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، میرے ذکر سے اعراض کر لیا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس کے لیے اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا دوست بن جاتا ہے، پھر وہ دین کی طرف نہیں آتا، پھر وہ اسلام کی طرف نہیں آتا، پھر وہ اللہ کی طرف نہیں آتا، اللہ کا باغی بنتا جاتا ہے، نافرمانیاں ہی کرتا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ذکر کرنے والوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں انہیں اللہ شیطان کے سپرد کر دیتا ہے، شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے۔ کچھ اذکار ایسے ہیں جو ہم صبح و شام کر کے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، کچھ اذکار رات کے وقت کرنے کے ہیں، اور کچھ خاص مقامات کے اوپر ہیں کہ جب ہم ان مقامات کے اوپر وہ ذکر کریں گے تو ہم جنات اور شیاطین سے اور جادو سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَلَمْ يَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمُبِيتَ، فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، یعنی بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتا، یا وہ یہ دعا پڑھ کے اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتا، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، بسم اللہ پڑھے بغیر وہ گھر میں داخل ہو گیا، شیطان آواز دے کے کہتا ہے، اپنے دوستوں کو مخاطب کرتا ہے، آؤ اس گھر کے اندر تمہارے لیے رہنے کا بندوبست ہو گیا، اور جب وہ کھانا کھانے لگتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا، فرمایا شیطان اپنے دوستوں کو آواز دے کے کہتا ہے، آ جاؤ اس گھر میں اب تمہارے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا۔ اس گھر کے اندر شیاطین اپنے ڈیرے ڈال دیتے ہیں، جس گھر میں داخل ہوتے وقت گھر کے افراد بسم اللہ نہیں پڑھتے، گھر کے رہنے والوں کے اوپر سلام نہیں کہتے، اس گھر کے اندر شیاطین اپنے ڈیرے ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے گھر میں داخل ہوتے وقت آپ بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر میں داخل ہوں، گھر کے رہنے والوں کو سلام کریں۔ جب آپ یہ عمل کریں گے اللہ شیاطین سے آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا جو بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لہ، اس بندے کے لیے کہا جاتا ہے، کفیتا، تجھے کفایت کر گیا یہ کلمہ، ووقیتا، تجھے مشکلات سے پریشانیوں سے بچا لیا گیا، وتمحى عنہ الشیطان، اور اس سے شیطان آج کے دن دور ہو گیا۔ گھر سے آپ نکلے اپنے کام کے لیے، اپنی دکان پہ جانے کے لیے، اللہ رب العالمین اس دعا کی برکت سے آپ کو کافی ہو جائے گا، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، اور آپ کو ہر شر سے اللہ محفوظ کرے گا، ہر شریر کی شرارت سے اللہ آپ کو محفوظ کرے گا، اور شیطان پورا دن آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا۔ تو یہ دعا اپنے گھر سے نکلتے وقت پڑھیں۔ اسی طرح گھر کے اندر جب آپ ہوتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں، قضائے حاجت کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو واش روم میں داخل ہونے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ شیاطین کی اور خبیث جنات کے رہنے کی جگہ جو ہے وہ واش روم ہے، وہاں جانے سے پہلے اللہ کی پناہ پکڑ لیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے گا، ان کی خباثتوں سے اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ اسی طرح جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اگر یہ دعا آپ پڑھ لیں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، شیطان خود کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، آج پورا دن تو میرے شر سے محفوظ ہو گیا۔ تو مسجد میں داخل ہوتے وقت اس دعا کو پڑھیں، کسی جگہ کے اوپر، کسی دوسرے شہر میں
یا کسی دوسرے گھر کے اندر آپ رات گزارتے ہیں یا تھوڑی دیر کے لیے آپ وہاں ٹھہرتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہوئے اگر آپ یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کر لیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو اس جگہ جتنی مخلوقات ہیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اے اللہ میں تیرے مکمل کلمات کے ساتھ تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو تم نے پیدا کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس بندے کو اس چیز کے شر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول آج گزشتہ رات مجھ کو بچھو نے ڈس لیا اور اس کی تکلیف مجھے بہت ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے یہ دعا کیوں نہیں پڑھی جو بھی میں نے دعا پڑھی ہے؟ آپ نے کہا یہ دعا اگر تو پڑھ لیتا تو کوئی بچھو، کوئی زہریلی چیز، اللہ کی کوئی بھی مخلوق تجھے نقصان نہ دیتا۔ تو اس لیے اس دعا کو آپ کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو آپ اس دعا کو پڑھیں۔ اسی طرح اس دعا کو صبح بھی اور شام کو بھی 3 دفعہ پڑھنے والا بندہ ہر قسم کے شر سے اور ہر مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان کے شر سے بندہ اس وقت محفوظ ہو جاتا ہے جب بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ اللہ کے نام سے زمین و آسمان کی ہر مخلوق میں جو ہے، اے اللہ میں ان سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وہ مجھے تکلیف نہ دے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو محفوظ فرما دے گا۔ سیدنا عفان رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت عثمان کے بیٹے ہیں۔ اس حدیث کے راوی وہ ہیں، وہ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو ان کو فالج ہو چکا تھا۔ راوی نے کہا آپ کو خود فالج ہو چکا ہے اور آپ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا مجھے اس دن فالج ہوا تھا، اس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی، جس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی اسی دن مجھے یہ فالج ہوا۔ تو گویا فالج جیسی اور بڑی بڑی موذی امراض سے بچنے کے لیے اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھتا ہے صبح کے وقت، شام کے وقت 3 بار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ صبح شام جو بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا پڑھ لیتا ہے 10 بار اگر اس کلمے کو وہ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اسے کیا عطا فرماتے ہیں؟ فرمایا کتب لہ 10 حسنات، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ وَمُحِيَ بِهِنَّ عَنْهُ 10 سیئات، ان کلمات کی بدولت اللہ اس کی 10 خطاؤں کو، 10 غلطیوں کو، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ 10 درجات، اور اللہ رب العالمین جنت میں اس کے 10 درجات کو بھی بلند کرتے ہیں۔ وَلَهُ عَدْلُ عِتَاقَةِ 4 رِقَابٍ، اور اللہ تعالیٰ اس کو اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ وَقُرْنَ لَهُ حِرْسًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ، اگر یہ کلمے وہ 10 بار صبح کو پڑھتا ہے تو شام تک شیطان سے اس کو حفاظت دے دی جاتی ہے۔ کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی شریر سے نقصان نہیں دے سکتا۔ ہر قسم کے شریر کی شرارت سے اور ہر قسم کے شیطان کی شیطانی سے اللہ اس بندے کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ شام کو پڑھتا ہے صبح تک اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت دے دیتے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث کو 100 بار پڑھنے کا بھی، اس کلمات کو، ان کلمات کو 100 بار پڑھنے کی بھی احادیث میں آیا ہے کہ جو بندہ 100 بار پڑھتا ہے اس کے لیے بھی یہ اجر ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام یہ تعوذ بھی پڑھا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون، اے اللہ میں تیرے مکمل کلمات کے ساتھ تیری پناہ میں آتا ہوں، من غضبہ اس کے غصے سے، وعقابہ اور اس کی پکڑ سے، وشر عبادہ اور لوگوں کے، اللہ کے بندوں کے شر سے، ومن حمزات الشیاطین اور شیاطین کے وسوسوں سے، وَأَن يَحْضُرُونَ اور اس بات سے کہ وہ مجھ پر حاضر ہوں، میرے پاس آئیں اور مجھے مغلوب کریں، اس بات سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے
جنہیں بدخوابی کا مسئلہ ہے، جو برے خواب دیکھتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اٹھنے کے فوراً بعد پہلے وہ 3 بار اپنی بائیں سائڈ پہ تھوکیں گے اور پھر اس کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس خواب کا جو اثر ہے، جو اس خواب کی وجہ سے اس پہ واقع ہونے والی پریشانی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من شرھا، یہ کلمات کہنے سے بھی خواب کا عمل جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی علیہ السلام ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں لیتے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں لیتا ہوں ہر شیطان سے، ہر شیطان سے تمہیں اللہ کی پناہ میں لیتا ہوں، اور ان کے جادو سے تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اور ہر لگنے والی آگ سے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ دم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور حسین کو کیا کرتے تھے، یہی دم حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کو بھی کیا کرتے تھے۔ یہ دعا یاد کر کے آپ اپنے بچوں کو خود دم کیا کریں، شیاطین سے آپ ان کو محفوظ کریں، اور جو نظر لگانے والے ہیں ان کی نظر سے آپ اپنے بچوں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دعا پڑھیں گے، اس دعا کی برکت سے آپ کے بچے شرارتیں نہیں کریں گے، آپ کے بچے آپ کو تنگ نہیں کریں گے، یہ اس دعا کی برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میرے پاس وادیوں سے اور گھاٹیوں سے جنات کی کثیر تعداد آئی، اور میں نے دیکھا ان میں سے کچھ ایسے شریر اور خبیث تھے جو اپنے ساتھ آگ کے شعلے لے کے آئے، اور میرے چہرے کو جلانے کے لیے وہ آگے بڑھے تو میرے پاس سیدنا جبرائیل آئے اور مجھے انہوں نے کہا یہ کلمات آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے شر سے محفوظ فرما دے گا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر، اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وضرع وبرع، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق الا طارق يطرق بخير يا رحمن۔ فرمایا یہ دعا آپ پڑھیں۔ فرمایا میں نے جب اس دعا کو پڑھا، اس دعا کی یہ برکت ہوئی کہ جو وہ آگ لے کر مجھے جلانے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آگ کو بجھا دیا، فطفئت نارهم، ان کی آگ جو تھی وہ بجھ گئی، وہدمهم اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل نے اس دعا کی برکت سے ان تمام جنوں کو شکست دے دی اور مجھے اللہ نے فاتح کر دیا۔ تو کوئی شریر آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، کوئی جن آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، اگر آپ اپنا حضر اعظم مضبوط کر لیں گے، اگر آپ اپنا بچاؤ اختیار کر لیں گے، دعاؤں کے ذریعے آپ اپنی حفاظت کر لیں گے، تو کوئی شریر آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ جادوگر ہو، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو، کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ ان دعاؤں کی برکت ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی کے ساتھ آپ اپنا دفاع مضبوط کر سکتے ہیں، دنیا والوں کے شر سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، جنات سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، جادو سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، اور سب سے عظیم سورت سورۃ الاخلاص ہے، اور یہ دونوں آیت الکرسی اور سورہ اخلاص اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اس لیے یہ سب سے عظیم ہے۔ آیت الکرسی کو پڑھنے والے کو اللہ رب العالمین اپنی حفاظت عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام طبرانی نے اس کو طبرانی میں نقل کیا، آپ نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر الصلاۃ المکتوبہ، جو بندہ ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، کان فی ذمۃ اللہ الی صلاۃ اخری، ایک نماز کے بعد پڑھے گا، دوسری نماز تک وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا،
جس کا محافظ اللہ بن جائے، جس کا نگران اللہ بن جائے، جس کی حفاظت اللہ کرے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں دے سکتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے مال کے اوپر نگران بنا دیا، چوکیدار بنا دیا۔ میں رات کو پہرا دے رہا تھا کہ ایک بندہ آتا ہے، اپنے کپڑے کو پھیلاتا ہے اور راشن اور جو اناج تھا وہ اس کپڑے میں ڈالنے لگ جاتا ہے۔ میں اس کو دیکھ کے اس کو پکڑ لیتا ہوں، وہ اپنے فقر و فاقے کا میرے سامنے اظہار کرتا ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر اگلے دن وہ دوبارہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ سے کہا تمہارا جو ساتھی تھا وہ آج رات پھر آئے گا۔ فرمایا میں نے اس رات پھر پہرا دیا تو وہ دوبارہ پھر آیا، میں نے پھر پکڑ لیا۔ اسی طرح 3 دن یہ معاملہ ہوتا رہا۔ تیسرے دن میں نے اس کو کہا آج تو میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تجھے ایسے کلمات بتاتا ہوں جن کے پڑھنے سے شیطان تجھے کبھی نقصان نہیں دے گا، کوئی چوٹ تجھے نقصان نہیں دے سکتا، تیرا محافظ اللہ ہوگا، اللہ کی طرف سے تیرے نگران آ جائیں گے اور تجھے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں دے گی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو، وہ کلمات مجھے سکھاؤ۔ اس نے کہا قال الشیطان اذا اویت الى فراشک، جب تو اپنے بستر پر آئے فقرا آیت الکرسی، تو تو آیت الکرسی کو پڑھ، فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ، تو تیرے لیے اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایک محافظ آ جائے گا، ولا یقربنک الشیطان، اور تیرے قریب شیطان نہیں آئے گا، حتی یصبح، یہاں تک کہ تو صبح کر لے گا۔ صبح تک رات کو پڑھنے والا بندہ صبح تک شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیاطین سے اللہ اس کو حفاظت دے دیتے ہیں اور اس کے نگران اللہ فرشتوں کو بنا دیتا ہے، اور فرشتے ساری رات اس کے مال کی، اس کے ایمان کی، اس کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ سورہ فلق کے ساتھ، سورہ اخلاص کے ساتھ معوذتین سے کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو جنات سے اور جادو سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 صورتوں کی مثال میں نے ان جیسی افضل صورت کوئی نہیں دیکھی، اور ان جیسی پناہ جو پناہ مانگنے والے ہیں ان کے علاوہ میں نے کوئی ایسی پناہ نہیں دیکھی، ان سے افضل کوئی پناہ نہیں دیکھی کہ جو اللہ رب العالمین نے ان کلمات کے اندر بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ ان کلمات کے ساتھ اللہ سے پناہ طلب کرے گا، اللہ اس کو ہر شر سے اور ہر خبیث کی خباثت سے اور ہر جادوگر کے جادو سے اسے محفوظ فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بہت زیادہ اذکار کیا کرتے تھے، جب یہ 2 صورتیں نازل ہوئی تو آپ نے باقی سارے اذکار چھوڑ دیے، ان کو آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے، آپ انہیں صبح شام 3 بار پڑھا کرتے، اور ہر نماز کے بعد ایک بار آپ اسے پڑھا کرتے۔ جب آپ رات سونے کے لیے بستر پر آتے تو 3 بار ان تینوں صورتوں کو، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کو آپ پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے اور پھر اس کو اپنے پورے جسم کے اوپر آپ ملتے۔ آپ نے فرمایا ان 2 صورتوں کی مثال، ان 2 صورتوں کی مثال اللہ نے پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ یہ اتنی عظیم صورتیں ہیں، نبی علیہ السلام پر یہ صورتیں 2 بار نازل کی گئی ہیں، ایک بار مکہ میں نازل کی گئی اور ایک بار آپ پر مدینہ میں نازل کی گئی۔ مدینہ میں آپ پر اس وقت نازل کی گئی جب آپ پر لبید بن عاصم نے جادو کیا، اپنی بیٹیوں کے ذریعے نبی علیہ السلام کے بال اور کنگا اس نے منگوایا، پھر ان بالوں کے اوپر اس نے 11 گرے لگائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ 11 آیات سورہ فلق اور سورہ ناس کی نازل فرمائی۔ آپ ان آیات کو پڑھتے جاتے، ایک گرہ پڑھتے جاتے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حشاش اور بشاش ہو گئے کہ جیسے آپ کسی قید سے آزاد ہوئے۔ تو یہ جادو سے آپ کو محفوظ کریں گی اگر آپ صبح شام رات کو سوتے ہوئے ہر نماز کے ساتھ ان کی تلاوت کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو جادوگروں کے جادو سے محفوظ کرے گا، اور اگر جادو ہو چکا ہے تو اس کو بھی یہ ختم کریں گے۔ سید عبد الغنی
رحمت اللہ علیہ کاموں کی ایک بڑے مشہور عالم دین تھے، ان پہ کسی بندے نے جادو کر دیا حسد کی وجہ سے، اور جادو اتنا شدید تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آپ نے کیا کیا اور کیا کرنے والے۔ آپ صوفی عبداللہ صاحب کے پاس گئے جو ماموں کاجن میں تھے، یہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ صوفی صاحب نے 3 دن آپ کو دم کیا اور 3 دن کے بعد کہا اس کا توڑ میرے پاس نہیں ہے، ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں، آپ ان کے پاس آئے۔ لاہور والے کے پاس آئے، اس نے بھی توڑ کرنے کی بڑی کوشش کی، 7 دن وہ دم کرتا رہا۔ 7 دن کے بعد اس نے کہا اس کا توڑ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ آزاد کشمیر میں ایک ہمارے ساتھی ہیں، اس کے پاس جائے۔ جب آپ اس کے پاس گئے تو سامنے وہی بندہ بیٹھا تھا جس نے کیا تھا، اور اس نے کہا آ گئے ہوا میرے پاس، میں نے تجھے کہا تھا میں تجھے سیدھا کر دوں گا۔ اور نے کہا اگر تو نے کیا ہے تو پھر علاج میں تجھ سے نہیں کروں گا، واپس آ گیا۔ کہتے ہیں پھر میں نے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت شروع کی۔ پہلی رات پوری رات میں ان سورتوں کو پڑھتا رہا، دوسری رات بھی میں ان سورتوں کو پڑھتا رہا، تیسری رات بھی میں ان سورتوں کو پڑھتا رہا۔ وہ آزاد کشمیر سے پیدل چلا کاموں کی پہنچ گیا اور کہتا ہے مجھے معاف کر دیں، میرے بچے مر گئے، اگر آپ نے یہ پڑھنا نہ چھوڑی تو میرا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آپ نے کہا جو کیا ہے وہ پہلے نکالو پھر معافی ملے گی۔ پھر اس نے وہ جادو کا پھوٹا آزاد کشمیر سے نکال کے لایا اور پھر جو عمل اس نے اس کے اوپر کیا تھا وہ اس نے ختم کیا، پھر آپ نے اس کو معاف کیا۔ تو یہ خبیث انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتے، اس لیے آپ اپنی حفاظت خود کریں، ان صورتوں کو بار بار پڑھیں، جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، جو بندہ یہ آیات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شر سے اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو معراج کی رات 7ویں آسمان پر بلا کے اللہ نے جو تحفے عنایت فرمائے ان تحفوں میں یہ 2 آیات بھی تھی۔ فرمایا جو بندہ ان 2 آیات کو پڑھ لے گا، صبح کو پڑھے یا شام کو پڑھے، اگر صبح کو پڑھتا ہے شام تک یہ 2 آیت اس کو کفایت کریں گی، کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے سکے گی اور ہر چیز سے اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت عطا فرمائے گا۔ عرش کے خزانوں میں سے یہ 2 عظیم آیات جو ہیں اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ نے مجھ کو عطا فرمائی ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ 2 آیات اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ تو ان 2 آیات کو پڑھنے والا بندہ بھی ہر قسم کے شر سے اور ہر قسم کے جادو سے اپنے آپ کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ دم ہے، دم کے ذریعے آپ اپنے آپ کو شیاطین سے اور جنات سے اور جادو سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ دم آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ باوضو ہوں، وضو کرنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اس کے بعد درود ابراہیمی کو آپ پڑھیں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اسی طرح آگے سورہ بقرہ کی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ آگے پورا رکوع اس کے ساتھ وہ پڑھیں۔ اسی طرح آیت الکرسی اور اس کے بعد 2 آیات جو ہیں وہ بھی پڑھیں اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ان کو آپ ان کو پڑھیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی پہلی 5 آیات، پھر اس کے بعد شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ اس کے بعد 8ویں سپارے سے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، اسی طرح 9ویں سپارے سے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، یہ جادو کے حوالے سے فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ، یہ 11ویں پارے سے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، یہ 16ویں پارے سے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، یہ آیت 19ویں پارے سے، اور اس کے بعد آپ سورہ رحمان کا دوسرا رکوع تلاوت کریں، سورہ صافات کی پہلی 10 آیات، سورہ جن کی پہلی 5 آیات، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص اور سورہ طارق، سورہ کافرون،
ان صورتوں کو آپ پانی کے اوپر دم کریں اور اس پانی کو آپ پئیں، وہ پانی اگر کڑوا ہے تو سمجھ لیں آپ کے اوپر جادو ہے۔ یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی زیادہ لمبا یہ نہیں کر سکتا تو ایک پانی کا گلاس لے، اس گلاس کو اپنے منہ کے قریب کرے اور اس پہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ 11 دفعہ ان آیات کو پڑھے اور پھر پانی پہ پھونک مار کے اس پانی کو پی لے۔ 7 دن یا 11 دن یہ عمل کریں، اس دوران اس کو الٹیاں آنا شروع ہو جائیں گی یا اس کو موشن لگ جائیں گے، جو اس بات کی علامت ہوں گے کہ اس پہ جادو ہے اور وہ جادو کا اثر ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح سورہ صافات، سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ مزمل اور سورہ الجن جو ہے، اور سورہ طارق، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ ناس، ان کو آپ اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیں یا آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ان کی تلاوت آپ صبح بھی سنیں، شام کو بھی سنیں۔ جب آپ سنیں گے، آپ کو اگر بے چینی ہوتی ہے، آپ کو اگر تکلیف ہوتی ہے، سننے کو دل نہیں کرتا یا سر بھاری ہو جاتا ہے، آپ کے کندھوں پہ بوجھ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر اثرات ہیں، اور آپ اس عمل کو جاری رکھیں۔ آپ صبح بھی سنیں، شام کو بھی سنیں، سنتے جائیں۔ اس کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ پر کیے ہوئے عمل کو ختم فرما دے گا۔ جنات ہیں تو وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور اگر جادو ہے تو وہ جادو ختم ہو جائے گا۔ یہ 2-3-4 چیزیں اور آپ سماعت فرما لیں۔ اگر کسی بندے کے سر میں درد ہے، جادو کی وجہ سے ہے یا ویسے درد رہتا ہے، تو وہ یہ دعائیں پڑھے: بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم، من شر کل عرق نعام، من شر حر النار۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی ہے تو یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس سے افاقہ دے گا۔ اسی طرح لا یصدعون عنہا ولا ينزفون، اس دعا کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں۔ جسم کے کسی بھی حصے پہ اگر درد ہے تو اس جگہ کے اوپر ہاتھ رکھیں، 3 بار بسم اللہ کہیں، 7 بار اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر۔ اس دعا کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین اس تکلیف کو ختم فرما دے گا۔ اگر کسی بندے کو رزق کی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، رزق کے اندر برکت نہیں ہے، تو وہ صبح کے وقت یا شام کے وقت کسی بھی وقت 2 نفل پڑھے، اور اس کے بعد یا ان نوافل کے سجدوں میں اس دعا کو پڑھے: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں نازل ہونے والی ہر بھلائی کو اسے مستحق بنا دے گا۔ اگر وہ پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہے تو وہ بندہ اللہ پہ توکل کر کے اس دعا کو پڑھے: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ رب العالمین وہاں سے اس کو رزق دے گا جہاں سے اس کے گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے کھول دے گا اور اس کی پریشانیوں کو ختم فرمائے گا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ رب حب لی من الصالحین کا ورد کرے۔ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھے۔ اسی طرح اگر کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو وہ بھی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اس دعا کو پڑھے، اور اس کے والدین وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اس دعا کو پڑھیں، اللہ رب العالمین اس کی برکت سے انہیں اچھے رشتے عطا فرمائے گا اور ان کے اچھے سسرال اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کو پیٹ کا مسئلہ ہے، موشن ہے یا الٹیاں آ رہی ہیں تو وہ قیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر، اس دعا کو وہ پڑھے، پانی پہ دم کر کے پی لے تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ پیٹ کا اگر کسی کو مسئلہ ہے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، اس دعا کو پڑھے۔ اگر بیماری اس نوبت کو پہنچ چکی ہے کہ اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے تو پھر سیدنا ایوب علیہ السلام کی دعا کو پڑھے: رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اگر بخار چڑھتا ہے تو وہ پڑھے: یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم سلام قولا من رب رحیم یرید اللہ لیخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اس دعا کو پڑھے اور پانی پہ پڑھ کے ان آیات کو وہ پیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بخار اتر جائے گا۔ ناف اگر کسی بندے کو پڑ جاتی ہے تو وہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس دفعہ تین بار وہ یہ عمل دہرائے اور اس کے بعد ناف پر ہاتھ رکھ کے کہے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ناف کا مسئلہ ہے وہ ختم کر دے گا۔ اگر کسی کو آنکھوں کا مسئلہ ہے، کانوں کا مسئلہ ہے، بدن کا مسئلہ ہے، جسم کا مسئلہ ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو وہ یہ دعا پڑھے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بطنی، لا الہ الا انت۔ آنکھوں کا مسئلہ ہے فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، اگر چہرہ خراب ہو چکا ہے، چہرے پہ داغ اور دھبے پڑ چکے ہیں، تو وہ پڑھے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اسی طرح مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ ان آیات کو پڑھ کے وہ اپنے چہرے کو دم کرے۔ ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے، ان اذکار کے ساتھ ساتھ کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو جائے، عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ 5 وقت کا نمازی ہو، اور پھر جب وہ یہ اذکار پڑھے گا تو ان اذکار کا اسے فائدہ ہوگا۔ اگر نہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ اس کا عقیدہ توحید ہے، تو وہ جتنے مرضی تسمیہ کرتا ہے، جتنے مرضی اذکار کرتا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا جب اللہ کی ذات پہ پختہ یقین، پختہ اس کا یقین اور عقیدہ توحید کی دولت سے مالا مال ہوگا، اور اس کے بعد وہ 5 وقت کا نمازی ہو، اتباع سنت پر عمل کرنے والا ہو، تو ان کو یہ چھوٹے چھوٹے جو اذکار ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں، اسے فائدہ دیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر